حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم حاضرین، میں نے گزشتہ چند جمعوں سے آیات تطہیر پر گفتگو شروع کر رکھی ہے، اور گزشتہ جمعے میں ایک خاص پوائنٹ زیر بحث تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک اللہ تعالیٰ کا مظہر عتم ہے، یعنی اس کی صفات کی جھلکیاں، اس کی ذات کی جھلکیاں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے نظر آتی ہے۔ باقی تمام مخلوق کوئی اللہ تعالیٰ کے فعلوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، کوئی صفتوں کو، کوئی ناموں کو، کوئی کاموں کو، لیکن نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ پروردگار عالم کی ذات کا بھی ریفلیکشن ہے، صفات کا بھی، اسماء کا بھی، افعال کا بھی۔ جس طرح ہر شخص کی ذات، اس کی صفات، فعلوں اور ناموں سب کو ساتھ لیے ہوئے ہوتی ہے، اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات و برکات ان تمام کو کنٹرول کرتی ہے پوری دنیا میں، جو کل مخلوق خدا اللہ تعالیٰ کے فعلوں کی تجلی سے یا اسموں کی تجلی سے یا صفات کی تجلی سے پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ حضور ذات کا مظہر ہے۔ ہر شخص کی ذات اس کی صفات، فعلوں، ناموں اور کاموں کی انچارج ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام پروردگار کی ذات کا مظہر، ریفلیکشن ہونے کی وجہ سے کل کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کے فضل سے اس کے انچارج ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کا جو آگے فیضان ہے، تو جتنے بھی صحابہ ہیں یا دیگر اولیاء اللہ ہیں، کوئی نبی پاک علیہ السلام کے کاموں کا مظہر ہے، مظہر کہتے ہیں ریفلیکشن کو، جس سے وہ ظاہر ہو رہا ہو۔ جیسا کہ یہ روشنی جو ہے یہ مظہر ہے سورج، یہ بتاتی ہے کہ سورج ہے، اور اس کی جو گرمی ہے وہ اس کی ہیٹ کی مظہر ہے۔ یہ جو چمک نظر آتی ہے یہ اور ہے، ہیٹ اس کے علاوہ ہے۔ بعض وقت ایسا ہوگا کہ روشنی ہو پر ہیٹ نہ ہو، جیسا رات کو چاندنی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے پر ہیٹ نہیں ہوتی، ہیٹ اور چیز ہے اور روشنی اور چیز ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام سے فیضیاب ہونے والی جتنی امت ہے، ان میں کوئی نبی پاک علیہ السلام کی صفتوں کا مظہر ہے، کوئی اسموں کا مظہر ہے، کوئی فعلوں کا مظہر ہے۔ ذات کا مظہر صرف حسنین کریمین کی ذات ہے کائنات، جو حضور سید عالم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضور کی بنات طیبات بھی اسی حکم میں ہے جس حکم میں سیدہ فاطمہ ہے۔ درجہ سیدہ خاتون جنت کا اپنا ہے، اس درجے میں شریک کوئی نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا جزو ہونے میں وہ بھی اجزاء نبی کریم علیہ السلام ہے، یہ بھی اجزاء نبی کریم علیہ السلام ہے۔ ان کی اگر اولاد ہوتی تو ان کی بھی یہی پوزیشن ہوتی، لیکن نہ کسی کی اولاد چلی ہے، نہ یہ کسی کی پوزیشن بنی ہے۔ قیامت تک جو سلسلہ چل رہا ہے یہ حسنین کریمین کا چل رہا ہے۔ ان کی باڈیوں میں نبی پاک کا وہ خون بھی ہے، اس کا نام ہے ذات۔ ان کی باڈیوں میں سرکار کا گوشت بھی ہے، اس کا نام ہے ذات۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی صفتیں بھی، سرکار دو عالم علیہ السلام کے ناموں کی کیفیت بھی، سرکار کے فعلوں کی کیفیت بھی اولاد رسول پر نمایاں ہے۔ اس وجہ سے اولاد رسول جو ہے یہ مظہر عتم ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر زمانے کا جو قطب ہوتا ہے وہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیض کی تکمیل جو ہے وہ ذات و صفات، اسماء اور افعال کے مجموعے سے بنتی ہے۔ جیسے باقی نبی پروردگار کی صفات کے مظہر، ذات کا مظہر کوئی نہیں ہے۔ مخلوق اسماء کی مظہر ہے لیکن ذات کی مظہر نہیں ہے، مخلوق میں کچھ مخلوق فعلوں کی مظہر ہے لیکن ذات کی مظہر نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پروردگار کی ذات کے بھی مظہر ہیں، صفات کے بھی مظہر ہیں، اسماء کے بھی مظہر ہیں، تو وہ مظہر تام کہلائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کائنات میں ولایت بانٹی ہے۔ جو مکمل فیضان ہے نا علوم ظاہریہ اور باطنیہ کا، وہ علماء ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں جو علماء ہیں، جن کے اندر علم والی صفت بھی اور روحانیت والی صفت دونوں پائی جاتی ہیں۔ اور اس درجہ کمال پر امت مسلمہ میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے
سوائے نبی پاک علیہ السلام کے اولاد کے. یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں ہر زمانے کا جو قطب ہوگا، قطب اور غوث یہ ایک ہی شخص کا نام ہوتا ہے. یہ عام طور پر غلط فہمی ہے. سمجھتے ہیں کہ غوث وہ ہوتا ہے جو پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے اور 4 اس کے نائب ہوتے ہیں جو قطب کہلاتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. اس کو سید شریف جرجانی، سید علی جنہوں نے علامہ تفتزانی کو تیمور لنگ کے دربار میں مناظرے میں شکست دی تھی، اس آدمی نے اپنی کتاب تعریفات کے اندر لکھا، میرے پاس کتاب موجود ہے. یعنی قطب اور غوث ایک ہی آدمی کا نام ہے اور وہ کل کائنات میں ایک آدمی ہوتا ہے. زمین پر بھی اور آسمان پر بھی قطب کے نام سے ایک شخصیت تسلیم ہوتی ہے جس کو آپ غوث بھی کہہ سکتے ہیں اور قطب بھی کہہ سکتے ہیں. چونکہ اس کو ہر طرح کے فیضان کا تقسیم کرنا ہوتا ہے، ہر طرح کے فیضان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تو اپنے پاس ہی نہ ہو. مثال کے طور پر میں الیکٹرانکس کا انجینئر نہیں ہوں، تو میں اگر انچارج بنوں، اس کو کنٹرول کروں تو کیسے کروں گا؟ آئی بات سمجھ میں الیکٹریسٹی کا میں دانائے راز نہیں ہوں، اس کا الیکٹریکل انجینئر نہیں ہوں، تو پھر اگر میں ایسے محکمے کا اگر میں انچارج بن جاؤں تو میں کنٹرول کیسے کروں گا؟ پھر ضروری ٹھہرا کہ وہ شخص انچارج ہو جو ذات کا بھی مظہر ہے، صفات کا بھی مظہر ہے، اسماء کا بھی مظہر ہے، افعال کا بھی مظہر ہے، اور وہ صرف آل بیت رسول. یہ کوئی تعصب کی بات رہی، یہ مالک کی کرم نوازیاں ہیں، وہ جس طرح چاہیں اس طرح کریں. تو اس بنیاد پر جو گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت امام جنت مقام اس تاریخ چلتے ہیں مدینہ طیبہ سے جس تاریخ نبی کریم علیہ السلام معراج کے لیے آسمانوں پر جا رہے تھے. یہ 27ویں رجب تھی، رات کا پچھلا حصہ تھا. نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات تیاریاں کر رہے تھے آسمان پر جانے کی. 70,000 ملائکہ ان کے ساتھ تھے اور 70,000 ملائکہ پورے جوبن اور پوری تیاریوں کے ساتھ بن ٹھن کے سنور کے آسمانوں کی نئی آئینہ بندیاں کر کے آئے تھے کہ آج سرکار کو لے جانا ہے، کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اللہ کے حضور میں دولہا بن کے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ اس منظر کی ایک ہلکی سی تصویر کہتے ہیں اللہ ہی دے صبر جان پر غم، اللہ ہی دے صبر جان پر غم، دیکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. سبحان اللہ. سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی پرواز تیار ہے جانے کے لیے اور 70,000 ملائکہ گردا گرد ہیں. ایک کوئی منسٹر ہی آ جائے تو آدمی زمین پر پاؤں نہیں دھرتا کہ میرے ریسپشن کے لیے منسٹر آ گیا ہے. آسمانوں کے قدسی اور آسمانوں کا چیف منسٹر اور 4 سینئر منسٹر آسمان کے سرکار کو صرف لے جانے کے لیے آ رہے ہیں. اور باقی جگہوں میں آپ نے دیکھا دولہا بنتا ہے تو قدیم ایام میں ہم نے دیکھا تھا کہ باش کی کوٹھے پہ چڑھ جاتا تھا اور نیچے ایک چوکھٹ سی لکڑی کی بچھاتے تھے، دولہا اس پہ بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تھا، اوپر سے جا کے وہ اس کا دھارا چھوڑتا تھا مشکدار اور وہ غسل کرتا تھا. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک آب زمزم پر ہے اور جبریل امی جو ہیں وہ ڈیوٹی کر رہے جو ماشکی کبھی کرتے. واہ کتنی بڑی شان. آسمانوں کا چیف منسٹر نیچے آیا ہوا ہے اور تیاری ہو رہی ہے سرکار کے غسل کی. وہ منظر دیکھ کے اعلیٰ حضرت جھوم جاتے ہیں. اللہ ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. ادھر امام جنت مقام گھر سے تیار ہوئے. آج تو پتہ نہیں کیا نقشہ ہے لیکن میں سن 71-72 کی مجھے یاد ہے کہ ہمارے خاندان کا ایک کمرہ وہاں موجود تھا جس کو بیت الحسن کہتے تھے. جبل ایر کے کالے رنگ کے پتھر اس کو لگے ہوئے تھے اور بعد اس کو ٹیپ ہوئی تھی سیمنٹ وغیرہ کی. اس کے اندر ایک لائبریری تھی. یہ ہمارے خاندان کا وہ آخری گھر ہے جہاں سے وقت کی گورنمنٹ نے ان کو جب نکالا تھا. یہ نبی پاک کا دیا ہوا وہ مقام تھا جو نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے دیا تھا. اس کا نام تاریخ میں بیت الحسن چلا آ رہا تھا. اس سے شہری کے قریب کا وقت ہے. حضرت امام عالی مقام اٹھتے ہیں.
تو بغل میں ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی قبر عطا، اٹھ کے جا کے قبر سے لپٹ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ آسمان پر جانے لگے تھے، میں کربلا میں جانے لگا ہوں۔ یہ سمجھنا سراسر غلط ہے کہ اتفاق سے ایسا ہوا۔ میں رات بھی حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ شریف مطالعہ کر رہا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا تھا وہ کربلا میں شہید ہوں گے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ کربلا کی طرف جانے لگے تو گلے لگ لگ کے ملتے، لیکن کربلا شریف میں جاتا کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا تھا، یہ بات مشہور تھی کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوں گے، اس کی اتنی شہرت تھی کہ کسی پر یہ بات مخفی نہیں تھی۔ تو جب پتا تھا یہ حق پر بھی ہوں گے اور شہید بھی ہوں گے تو جانے کے لیے تیار، پھر منع کر دیں جاؤ نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی گود میں بیٹھ کے جو فیصلے ہوئے، کہا نبی پاک علیہ السلام کی گود میں بیٹھ کے جس میں ہاں میں ہاں ملائی ہے، آج میں جان بچانے کے لیے کس طرح اس سے باز رہوں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جب شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تو بچا بات سمجھ کے آگے چلے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جو شکستہ ہو تو عزیز تر۔ اس جان زبوں کو بچا کے کرے گا کیا؟ اور حسن میرا کس کاری سجنا کم نہ آیا تیرے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ آئینہ ٹوٹا ہوا ہو تو زیادہ قیمت لاتا ہے، اس لیے بچا کے نہ رکھ۔ اپنی بھی بولی ہے، اس میدان محمد بخشا سر دیتا پھر کھڑیا، اس کا بھی وہی مضمون ہے۔ اب بات سمجھ آنے کے قریب آ گئی ہے، اس کا ایک مردہ پھر سمجھو، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے۔ امام جنت مقام کی تیاری ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ سیر کرنے جا رہے تھے، آپ دیدار کرنے جا رہے تھے، آپ قدسیوں کے جلووں میں جا رہے تھے، آپ نبیوں کے استقبال کا انتظار کر رہے تھے، نبی استقبال کرنے کے لیے آئیں گے، بیت المقدس میں آپ کی تیاری کا انتظار ہو رہا ہے، براق آپ کی سواری کے طور پر تیار ہے۔ آج مدینے والے ایک مرتبہ اٹھ کے حسین کو بھی روانہ کرو، جس طرح کہ آپ کو فرشتوں نے اپنی مشایعت میں اپنی ہمراہی میں آپ کو لیا تھا، اور آپ سوار تھے کہ تھا براق نبی کے نور نظر، تھا براق نبی کے نور نظر، یہ گیا وہ گیا اور نہا ہو گیا، یہ گیا وہ گیا اور نہا ہو گیا۔ آپ کا براق جا رہا تھا، آسمانی قدسی انتظار میں تھے، 7 آسمانوں پر ہلچل مچ رہی تھی۔ آج یا رسول اللہ آپ کا حسین تنہا مدینہ چھوڑ رہا ہے، وہی رات ہے جو آپ کے معراج کی رات ہے، 27ویں رجب ہے، آپ آسمان پر جا رہے تھے، میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر لفظ کربلا واضح طور پر نہ استعمال ہوا ہوتا تو پھر شاید نقشہ موقع واردات مرتب کرنے میں دقت ہوتی۔ حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ جلد 2 کے اندر یہ حدیث نقل کی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جنگ صفین کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو جو پہنچے تو پوچھا اس جگہ کا نام کیا؟ ان کا کہ کربلا اس کا نام ہے۔ آپ کے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ آپ ایک جگہ کہتے ہیں ھذا مناخ رکابہم، یہ ان کے سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور ھذا مقام رکابہم وھذا مقام رحالہم، یہ ان کے گجابے رکھنے کی جگہ ہے، اور یہ ان کی اونٹنیاں بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہ
یہ جگہ جو ہے آزا مشاہد و آزہی مشاہد ہم، یہ ان کی شہادت گاہیں ہیں. اس جگہ حسین نے گرنا ہے اور اللہ کو جان سپرد کرنی ہے. اس جگہ میرے علی اکبر نے گرنا ہے، خدا کو جان سپرد کرنی ہے. اب سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جس کو پتہ یہ واردات اس تفصیل سے گزرنی ہے اور یہ نقشہ موقع واردات پہلے سے علی جیسے قانونی دانشور کے پاس موجود ہے. یہ پوچھو قانون میں نقشہ موقع واردات کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی لڑائی ہو، کوئی خون ریزی کا واقعہ پیش آئے، اگر نقشہ موقع واردات ایکوریٹ ہو تو کیس اڑ جاتا ہے، مگر مالکوں کے پاس وقوع سے پہلے نقشہ موقع واردات موجود ہے. بتایا یہ حسین کے گجاووں کی جگہ ہے اور یہ حسین کی چارپائیوں کی جگہ ہے. اس جگہ اس کے گھوڑے کھڑے ہوں گے اور اس جگہ ان کے کیمپ لگیں گے اور اس جگہ امام حسین کا سر گرے گا. یہ کون کہتا ہے؟ حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں. مولا مرتضیٰ کی شہادت کب ہوتی ہے؟ سن 40 میں. تو سن 40 میں شہادت ان کی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ وہاں سے گزرے. اور حضرت امام علی مقام کی شہادت کب ہوتی ہے؟ سن 61 میں. 21 برس پہلے وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ اس جگہ واہ اے مولا مرتضیٰ تجھ پر بھی قربان، تیرے خاندان پر بھی قربان، کہ جن کو یہ پتا ہے کہ یہ واردات گزرنے والی ہیں، انہوں نے کوئی مستقل دن منا کے کوئی اپنے ماتمی جلوس تو نہیں نکالا. انہوں نے کوئی چیخو پکار کا منظر تو نہیں دکھلایا. انہوں نے تو واضح کیا اے آسمانی قدسیو، تم نے بڑے بڑے تماشے دیکھے، تم نے لوگ مرتے بھی دیکھے، لوگ پیدا ہوتے ہوئے بھی دیکھے، تم نے دنیا میں بے شمار حادثات بھی دیکھے، پر اس طرح کا حادثہ کے وقت سے پہلے واقعہ ہو، واقعہ کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اطلاع ہو، مکمل تفصیلات معلوم ہو، لیکن اس کے باوجود لب ہو سکوت آشنا، لب ہو سکوت آشنا، دل میں خیال یار ہو، ان کو خبر ہو یا مجھے اور کوئی نرازدار ہو، ان کو خبر ہو یا مجھے اور کوئی نرازدار ہو. آج ہر آدمی سمجھتا ہے میری تعریف اتنی کیوں نہیں ہوتی؟ اور قربانی دیکھنا نیش اور ہر بھوت رازے خرقہ پوش آ حزیز سوداگرانے دی فروش. 2 دن حجام نہ ملے تو مولانا بن جاتا ہے، کرتا لمبا پہن کے کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، پر سر نیزے پر چڑھ جائے، مدعا نہ ٹلے، اپنے نشانے پر جائے، موت راستہ گھیر کے کھڑی ہو لیکن اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لے اور موت کی پرواہ نہ کرے، تو یہ منظر دکھا تو مرتبہ بھی پا. نہ یہ منظر تو دکھا سکتا ہے، نہ یہ مرتبہ پا سکتا. امام حسین 27ویں رجب کو مدینہ طیبہ سے راہ سفار ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی حسین ہے کہ جمعے والے دن آپ خطبہ دے رہے تھے. کانا یاسر، یہ الفاظ آتے ہیں، کانا یاسر الحسین، امام حسین چھوٹے تھے تو آپ کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، کبھی اٹھتے کبھی چلتے، کبھی اٹھتے کبھی چلتے. نبی کریم علیہ السلام ممبر پر سے اترے اور ممبر پر سے اترنے کے بعد خطبے کے دوران، یہ اجازت نہیں ہے، خطبے کے دوران اتر کے امام حسین کو ساتھ جا کے بٹھایا اور ان سے پیار کرنے کے بعد پھر خطبہ شروع کر دیا جہاں سے چھوڑا تھا. آئیے محبوب کبریا، اس طرح خطبے کے دوران تو باتیں کرنے کی اجازت نہیں، آپ نے کیوں کی؟ کہا یہ وہ شخص ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کا نام نہ لیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، یہ وہ آدمی ہے. تو نماز میں اگر اس کی بات کی جائے تو حرج کوئی نہیں، تو خطبے کے دوران اس سے بات کی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. یا رسول اللہ یہ وہی حسین ہے جس کو گرتا ہوا دیکھ کے آپ نے اٹھا کے سینے سے لگا کے ممبر پر بٹھایا تھا. آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. آج مدینہ طیبہ آپ کا شہر ہمیشہ کے لیے چھوٹنے والا ہے. حسین اب جائے گا، واپس نہیں آئے گا یا رسول اللہ. اب جانا ہے پر واپسی کے ارادے سے نہیں. آپ نے جو کبھی بتایا تھا کہ کربلا میں تیری شہادت ہوگی، تیرا خون گرے گا، تیرے خاندان کے خون گریں گے اور اس سے میرے دین کی بقا ہوگی. ہائے ہائے ہائے، آج آپ دیکھیں جنہوں نے خون بہائے تھے ان کے کہیں قبریں ملتی ہیں، ان کے کہیں نشانات ملتے ہیں. آج یزید کی قبر ڈھونڈو کدھر ہے؟ دمشق میں کسی گڑھے میں پڑا ہوا ہے. میرے ایک جمعے میں آپ کو سنایا تھا،
ایک آدمی زیارت کرنے کے لیے مجھے خود انہوں نے بتلایا، کہا زیارت کرنے کا طریقہ کاش کی قبر پہ پاؤں رکھو. سبحان اللہ، زیارت کا طریقہ ہے. حکم شرعی کیا ہے؟ ہمارے تمام فقہاء لکھتے ہیں کہ جس وقت زیارت کے لیے جائے تو یقلب الزہرا الی القبلۃ، پشت کو قبلے کی طرف کرے، وہ یتوجہ الی القبر، قبر کی طرف متوجہ ہو، اور مخاطب ہو کے اس کو السلام علیکم کہے. یہ طریقہ ہے زیارت کا. آپ نے مدینہ طیبہ میں دیکھا ہے نا کہ جو آدمی جاتا ہے جدھر مسجد نبوی کا محراب ہے ادھر پشت کرتا کہ نہیں، سرکار کی طرف منہ کرتا کہ نہیں. یہ سنت ہے. کسی بھی جگہ زیارت کریں تو یہی طریقہ کار ہے، قبلے کی طرف پیٹھ کریں، میت کی طرف منہ کریں اور منہ کر کے سلام کریں. لیکن یزید کی قبر کے زیارت کا کیا پرنسپل ہے؟ میری اطلاع میں نہیں تھا، کیونکہ یہ کوئی لکھی پڑھی ہوئی بات نہیں ہے کہ مجھے بھی پتا ہوتا. انہوں نے کہا دمشق گیا ہوں، مزارات اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی، تو ایک آدمی نے کہا آؤ یزید کی قبر بھی آپ کے طرف. گئے، دیکھا یزید کا نام لکھا ہوا ہے لیکن زمین سے ہموار ہے تو ہے نیچی. تو میں نے پوچھا یہ قبریں اوپر اوپری ہوئی تھی، یہ نیچی؟ ان کا جتنی بھی مٹی ڈال دے نیچے ہی دھستی چلی جاتی ہے. کہ زیارت کس طرح؟ ان کا اس کے اوپر پاؤں رکھے. کہتے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کئی مہینے گزرائے، ابھی سال ان کو پورا نہیں ہوا گئے ہوئے، کئی مہینے گزرا، پاؤں کی جلن نہیں جا رہی. یہ اس کی قبر پہ پاؤں رکھا. واہ حسین، تو نے مدینہ تو چھوڑا، محبوب کبریا کے مشن کو تو پورا کیا. اب ہر آدمی عمرہ کرنے جا رہا ہوں، حج کرنے، 4 5 بھائی رسلنگ لگی ہوئی ہے، حجوں کی بھی عمروں کی بھی. گھر آ کے بیگم کہتی فلاں کی 5 عمرے کر کے آئی ہے، مجھے جب تک 7 عمرے نہ کراؤ میرا گزارا نہیں ہوتا. لیکن اسی وقت اگر خدا کے نام کا روح سے ڈھیلا مانگو تو سارے گھر کے پیٹ میں درد بڑھ جاتا ہے. مسجدوں میں مکھیاں اڑ رہی ہیں، مدرسے جو ہیں ان میں مکھیاں بھر بھرا رہی ہیں، اور اسلامی غربت اور معیشت کی تباہی کا یہ عالم ہے کہ مسجدیں غریب ہیں، مدرسے غریب ہیں. یہ جتنے لوگ دھڑا دھڑ عمرے، 1 مرتبہ سنت ہے عمرہ کرنا اور 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ مدینہ طیبہ رہ کے پوری زندگی میں 1 حج کیا. پوچھا کہ آپ حج کرنے دوبارہ کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ حج اس لیے کیا کہ فرض ہے، دوبارہ اس لیے نہیں جاتا کہ سرکار کی قبر سے بچھڑ کے مرنا نہیں چاہتا، پتہ نہیں کہیں ادھر ہی مر جاؤں. سو آپ کی کمی بیشی بجائے خود ہے، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام گھر لٹا کے آ بیٹھا تیری نظر کے سامنے، اب ہم تمہارے سامنے اور تم ہمارے سامنے، اب ہم تمہارے سامنے اور تم ہمارے سامنے. یہ خوش نصیبی ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مرتبہ مکہ شریف رہ کے حج نہیں کیا، مشن کو پورا کیا. تو حضرت امام حسین کہتے ہیں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک فیشن لوگوں نے بنا لیا، میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، یہاں سید کو 2-4 گالیاں دینے کی ضرورت دے لیتے. اور اس کو کیا فائدہ ہے مدینہ شریف جانے کا جو اولاد رسول کو گالیاں دے کے جا رہا ہے؟ تو جو نماز پڑھتا ہے تو بیچ میں سے 1-2 سیدوں کو نکال کے کہے اللہ صلی علی محمد فلاں فلاں کو نکال کے وعلی آل محمد کہہ کے نماز دے کے پوچھتے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر اولاد رسول کے گنہگار سے گنہگار آدمی کو بیچ میں سے نکال کے نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی. اولاد رسول کا منکر ہو کر مدینہ تلاش کا کرتا پھرتا ہے. تمہیں یہ نہیں پتا کہ حج ہوتا مکے میں ہے لیکن حج کی رجسٹریشن مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا من زار بیت اللہ ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی مجھ سے ملنے نہیں آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے زیارت کے بعد سرکار کی بارگاہ میں ضرور آئے. وہاں جانے کے بعد یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آدمی جائے گا ضرور حج مقبول ہوگا. لیکن سرکار نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر پر مجھے دیکھنے آیا اس کی شفاعت جانے میں جانوں. حج منظور ہو یا نہ ہو یہ رب کا اس کا معاملہ ہے، لیکن جو میری بارگاہ میں آیا بدعقیدہ نہ ہو، میری بارگاہ میں آیا ضرور پیچھا ڈالوں گا. مولا کریم جب تک اس کو بخشے نہیں، میرا وعدہ ہے کہ اس کو بخشواؤں گا جو میری زیارت کر رہے ہیں. یہ زیارت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے. اور قبر کی زیارت کرنے جائے تو شفاعت واجب ہے. کندھے پر بیٹھ کے زندگی کے لطف اٹھائے اس کی کیا ہوگا؟
کہتا اتنے پھیرے کر کے آیا. اور پھیروں کی قیمت زیادہ ہے یا کندھے پر بٹھانے کی قیمت زیادہ ہے؟ مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ 27ویں رجب تیاری ہو رہی ہے. حضرت امام حسین سرکار کی قبر پر کھڑے ہیں. یا رسول اللہ، اس اپنے لاڈلے حسین کو جس کو جمعے والے دن اٹھتے اور گرتے ہوئے دیکھ کے خطبہ بیچ ہی میں چھوڑ کے آپ نے اٹھا کے ممبر پر بٹھایا تھا، کبھی کندھوں پہ لے کے چلتے تھے. آج اتنی مہربانی کرو کہ رخصت کرتے وقت کہو حسین جاؤ اللہ کے والے، پھر دیکھنا نانا مکرم کہ میں کیا کہا دنیا میں کر کے دکھلاؤں گا. یہاں سے فراغت کے بعد آپ روانہ ہوتے قبر اطہر کی طرف سے. سیدہ خاتون جنت کے سیدہ سغرا آپ کو دامن سے پکڑ لیتی ہیں. ابا جی آپ کے جانے کے اتوار لگ رہے ہیں، ایسا پتہ چلتا ہے مدینہ طیبہ چھوڑنے والے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھ سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، آپ مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. اے امام العصر، اے نواسہ رسول، اے شکر گوشہ بطول، مجھے چھوڑ کے نہ جائیے. اگر چھوڑ کے جاتے تو میرا علی اصغر مجھے دے کے جائے، میں سے دل بہلایا کروں گی. آپ گلے سے لگا دے کہتے بیٹی اس وقت ان باتوں کا وقت نہیں. کہا پھر مجھے بتائیے یہ باتیں میں کس سے کروں؟ میرا ابا تو حسین ہے، اگر میں اپنے دکھ درد کی کہانی اپنے ابے سے نہ کروں تو کس سے کروں؟ ان کا میں اپنی اماں سے بات کرنے جا رہا ہوں، اس وقت مجھے نہ چھیڑ. گئے خاتون جنت کے بارگاہ میں بقی شریف میں. آج تو بقی شریف کا نقشہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن جس زمانے میں 2 سال اور کچھ مہینے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں رہا ہوں، اس زمانے میں نبی کریم علیہ السلام کے پائے مبارک سے تقریباً 200 گز کے ہیر پھیر میں پیدل چلنے کی ضرورت پیش آتی تھی. تو آگے بقی شریف کی دیوار تھی، اور بقی شریف کی دیوار مین گیٹ سے اندر جاؤ تو دانے ہاتھ پر ایک روزے کے کھنڈرات ملتے تھے. لوگ روزے بنانے والے اور آج مذہب کے ٹھیکیدار روزے گرانے والے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تم کسی قبرستان میں جاؤ تو جوتے پہن کے نہ جایا کرو. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. یہ 5 جو کینونیکل بکس ہیں جن کو سرکاری کتابوں کا درجہ دیا گیا ہے، اور عالم اسلام میں جب یہ 6 کتابیں پڑھ لے اس وقت عالم اس کو سمجھ کے اس کو سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. لیکن پہلے 14 علوم جو ہیں یہ مکمل پڑھاتے ہیں. اب یہ بٹھنڈا لین شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ وہ سارے بیچ میں سے حذف کر کے اردو کے طرز میں چل سو چل. یہی وجہ ہے کہ پھر کچھ بھی ہونا پھر چلتا ہی جاتا ہے. لاہور میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، ایک مرتبہ اشتہار چھپا کہ چارپائی پر جنازہ ناجائز ہے. سارے لوگوں کا چارپائی پر ہی رکھ کے پڑھتے ہیں. تو جب اس مولانا کے پیچھے ہوئے بڑی بڑی داڑھی، لمبا سا کھونڈا لیے ہوئے، سر سے اونچا، اور داڑھی جس سے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے نا، گھوڑے کی راسیں بڑی بڑی، سائیکل پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے. لیکن جب آگے جا رہے ہو تو پتہ چلتا تھا کہ گھوڑے کو کسی نے پیچھے سے کنٹرول کیا ہوا ہے. ایجوکیشن کیا ہے؟ کہا ایجوکیشن کو جانے تھا، میرے پاس کتابیں. جب اندر دیکھا ساری اردو کی کتابیں. پوچھا یہ جو آپ نے جزیہ لکھا ہے کہ یہ نماز جنازہ چارپائی پر ناجائز ہے، یہ کہاں لکھا ہوا؟ انہوں نے نور الہدایہ شرح وقایہ کا اردو میں ترجمہ ہے، وہ کسی پرانے بزرگ نے کیا. پرانے وقتوں میں یہ بڑی یا کو چھوٹی یا کی شکل میں لکھ دیا کرتے تھے. تو وہ چارپائے تھا ناصر میں. وَتَقْرَأُ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ عَلَى الْبَهِيمَةِ، یہ عربی عبارت ہے. تقرأ صلاۃ الجنازۃ علی البہیمۃ، چارپائے پر رکھ کے، یعنی گھوڑے پر ایسی لاش رکھ دی، گدھے پر رکھ دی یا اونٹ پر رکھ دی. تو کہا ایک زندہ چیز کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہونا یہ قابل اعتراض ہے. چارپائے پر نماز جنازہ مکروہ ہے، لیکن وہ لکھتے وقت اردو میں چارپائی کر کے لکھا ہوا تھا. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ پرانی اردو میں اور نئی اردو میں رسم الکتابت کا کیا فرق ہے. اب جناب انہوں نے اشتہار چھاپ مارا، پورے لاہور میں افراتفری مچ گئی. جناب اس مصیبت میں لوگ پڑے جب سارے علماء مل کے گئے، کہاں لکھا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ لکھا ہوا. ڈر کے کتاب، انہوں نے کہا یہ ترجمہ ہے عربی کتاب شرح وقایہ کا، اس کو لاؤ. جب اس کو لکھا تو اسے لکھا تقرأ صلاۃ الجنازہ علی البہیمۃ، چارپائے پر یعنی گدھے پر یا گھوڑے پر یا اونٹ وغیرہ پر کسی کی لاش رکھ کے نماز جنازہ پڑھنا منع ہے. تو اب وہ اصل تو جانتا نہیں تھا نا، یہ بٹھنڈا لائن ہے. 14 علوم پڑھے بغیر لوگ حدیث پڑھتے ہیں. لیکن یہ حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث پیش کرنے لگا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جس وقت کسی قبرستان سے گزرو تو جوتے اتار دیا کرو. اور کیوں اتارو؟ کہا آلے قبرستان کو اذیت پہنچتی ہے، اور آلے قبرستان کو جوتا پہن کے گزرنے سے اگر اذیت پہنچتی ہے، جب خاتون جنت کے مزار پاک پر بلڈوزر چلائے ہوں گے، مجھے پتا ہو کہ اذیت خاتون جنت کو پہنچی ہوگی یا نہیں. خاتون جنت کا مزار کہتے وقت ایسا خیال آتا ہے کہ شاید وہی ایک مزار تھا، نہیں. اس روزے شریف کے اندر حضرت خاتون جنت کا مزار ایک، امام زین العابدین کا 2، حضرت امام جعفر صادق کا 3، محمد باقر کا 4، حضرت عباس کا 5، غالباً 8 مزار اس جگہ ایک ہی خاندان کے مزار تھے. اور اس پر اتنی لاگت آئی ہوئی تھی کہ کسی ملک کی جو ملکی پراپرٹی ہوتی ہے اس کے برابر ایک ایک لال اور ایک ایک جواہرات اس پہ لگے ہوئے تھے، اور ان کو بلڈوزر چلا کے نہ اکھاڑا. سرکار نے فرمایا ما ارابہا فقد ارابنی ما ازاہا فقد ازانی. جو چیز خاتون جنت کو مجھے ضرر پہنچائے وہ مجھے ضرر پہنچاتی ہے، جو اسے دکھیا کرے مجھے دکھیا کرتی، جس سے اس کو جتنی اذیت ہو اتنی مجھے اذیت ہوتی ہے. ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے حرام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اذیت پہنچاؤ. اور تم نے اپنے باپ دادوں کے مزار وہ ہم نے دیکھے جا کے، ہاں اتنی لمبی سلیٹیں لگی ہوئی ہیں سنگ مرمر کی، اپنی قبروں کا مکمل انتظام کیا ہوا ہے. اپنی قبروں کا اگر پہلی کابینہ دیکھو نا، سارے اندھے، میرے پاس وہ البم ہے، وزیر اندھا اور نائب وزیر اندھا، فارن منسٹر اندھا، وزیر قانون اندھا، اندھوں کی محفل، گربا میرو سگ وزیرو موشرا دیوان کنند ای چنی ارکان دولت ملک را ویران کنند. گربا میرو بلی بادشاہ، سگ وزیرو کتا وزیر، اور موشرا دیوان کنند، اور چوہے کو اس کا دربار بنا دیں، ای چنی ارکان دولت ملک را ویران کنند. اگر ایسی مملکت کے ارکان بن جائیں تو پھر ملک کا خاتمہ ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی لگتے جگر کے مزار پر تم نے، جس کو سرکار فرما فاطمہ تو بدعۃ منی بدعۃ منی بدعۃ منی، تینوں تلفظ ہے، لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ بدعۃ منی ہے. میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اس کو اذیت جو چیز پہنچائے مجھے اذیت پہنچاتی ہے، اس کو سکھیا کرے مجھے سکھیا کرتی ہے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں، جب بلڈوزر چلایا ہوگا تو ابو داؤد شریف کی حدیث کہے، اور آپ کہتے ہو حدیث حدیث حدیث، پتہ نہیں کون سی حدیث پڑھتے ہو تم. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جوتے پہن کے قبرستان سے مت گزرو. عام مسلمان جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ آلے مزار کو اذیت پہنچتی ہے. حالانکہ جوتا پہن کے چلتے، مزاروں کی تو شکل بنے ہوئے ہیں، قبروں کی تو شکلیں بنی ہوئی ہیں. جب چلنے والا چلتا ہے تو این قبروں کے اوپر تو نہیں چلتا، الگ چلتا ہے جو جگہ سلامت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہاں میں اذیت ہوتی ہے. اس کو پتہ نہیں ہم نیچے سوالے اوپر جوتے لے کے پھرتا. تو جب جوتے لے کے پھرنا باعث اذیت ہے تو بلڈوزر چلانا کس طرح؟ گلہ وفائے جفانما، گلہ وفائے جفانما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کبھی پت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری، تو صنم بھی کہے ہری ہری. 2 دن پہلے عید کرا دینا، 2 دن پہلے حج کرا، خدا کا خوف، کبھی اللہ کے ضرور پہ تمہیں پیش ہونا ہوگا. اور افسوس اور مسلمانوں پر ہے جو سمجھتے ہیں کہ 1 دن پہلے عید کا اجتماع اچھا بن جائے گا. اگر 2 دن پہلے عید کرنے سے اجتماع اچھا بن جائے تو پھر اس کا مطلب اپنی مرضی سے اجتماع زیادہ بنانے کی غرض سے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، دینی حدود کو پھاند رہے ہو. تو آپ کی قبر اطہر پر حضرت امام جنت مقام حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں خاتون جنت یہ وہ آپ کا لاڈلا بیٹا ہے جو آپ کی گود میں کھیلتا رہا ہے. آج مجھے بتلائیں کہ کون ہو جو مجھے گھوڑے پر سوار کرے، آج مجھے بھی جانا ہے. جب حضرت نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جانے لگے تھے تو حضرت جبریل امین نے سرکار کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی، براق.
براق کی لگام انہوں نے پکڑی تھی، کہا یا رسول اللہ سوار ہو جائیں۔ جب حضرت مولا مرتضیٰ خیبر میں جانے لگے تھے تو حضرت سید دو عالم علیہ السلام نے دلدل کی لگام پکڑی تھی، کہا اے حضرت علی مرتضیٰ سوار ہو جائیں، لیکن خوشخبری بھی ہے کہ تم کامیاب ہو کے لوٹو گے۔ آج امام حسین کو شہید ہونے کے لیے جانا ہے، آج مجھے بتاؤ میرے گھوڑے کی لگام کون پکڑے؟ کہانی تو نہیں ہے، واقعات ہے نا، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو جس راستے سے کبھی مدینہ طیبہ میں سرکار آ کے داخل ہوئے تھے، اسی راستے سے آج حضرت امام حسین وہاں سے روانہ ہو کے مکے جا رہے ہیں۔ اس جگہ ایک علمی بحث چھڑتی ہے کہ اگر جانا آپ کو کربلا معلی شریف میں ہے تو آپ اندازہ کریں وہاں سے تو وہ شمال مغربی کونے میں اس کی سمت پڑتی ہے، ادھر جانے کی بجائے جنوب مشرقی کونے میں مکہ شریف کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بات سمجھ آتی ہے نہیں آتی؟ آپ عالمی نقشے پر ایک نگاہ ڈالیں، جانا ہے کس طرف؟ کربلا میں، اور وہ عراق میں ہے، تو مکہ شریف کی طرف منہ کر کے کیوں چل دیے؟ کہا ایک طرف تو وہ واقعات ہیں جو لوح ازل پہ لکھے ہوئے ہیں، ان کے مطابق مجھے چلنا ہے، سرکار نے جو مجھے اطلاعات فراہم کی ہوئی ہیں مجھے ان کو کمپلائمنٹ کرنا ہے، ان کی مطابقت سے چلنا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ مولانا لوگ جو پیچھے آئیں گے وہ کہیں گے حسین نے زیادتی کی ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام اگر یہ فرمائے کہ جس وقت چتکبر رنگ کا کتا میرے حسین کے گلے پڑے گا اگر تم موجود ہوئے تو اس کی مدد کرنا، شمر جو تھا یہ پھلبیری کا مریض تھا۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں جب دیکھا فرمایا وہ چتکبرا کتا تو آ گیا جو مجھے اذیت پہنچائے گا، اور ایک خون کے لکنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہاں کہ وہ میری اہل بیت کا خون لکے گا۔ سرکار مولا امام حسین نے دیکھا فرمایا کو چتکبر رنگ کا کتا تو آ گیا۔ اس کو کس نے ذکر کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی آپ کی کتاب خصائص کبریٰ، یہ رات بھر میں تقریباً یہی فیلڈ سارا چیک کرتا رہا، وہ میرے مطالعے سے پہلے گزرا ہوا تھا، لیکن ان کو ریوائز کرنے کی غرض سے کہ یہ دین ہے، کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو جب سرکار نے فرمایا ہوا تھا میرے حسین پر یہ وقت آئے گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حادثے کی تعلیمات کے بعد اگر روتے ہیں تو سرکار کا دھڑا کس طرف ہے؟ سرکار کا دھڑا حق اور باطل کی پہچان کے لیے کافی نہیں ہے؟ سرکار کا فرمانا، اس کو حضرت امام احمد بن حنبل آپ کی کتاب مسند شریف جلد اول، کتاب رات کو بھی دیکھیے، پہلے کے نشانات میرے لگے ہوئے 318 صفحے پر ہے یہ حدیث، جس کو حضرت امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل آج ایک ملائیت نے ایک راستہ اختیار کر لیا ہے، جو ان کے فیور کی بات کرتا ہے اس کو کندھے پہ لے کے چل پڑتے۔ امام بخاری حضرت امام احمد حنبل کے ادنا شاگردوں میں سے ہے، اگر 100 بھی بخاری ملائیں تو امام احمد حنبل کا ناخن نہیں بنتا۔ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان امام احمد بن حنبل کے مخلد ہیں، ان کو اپنا امام مانتے ہیں، جیسا کہ ہم حضرت امام حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ آپ نے حنفیوں میں کوئی دیکھا جو یہ کہے میں امام حنیفہ جیسا ہوں؟ میری اطلاع میں کیا کسی بھی طبقے کے کسی بھی زمرے کے علماء میں سے ایک بھی میری اطلاع میں ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں امام حنیفہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ امام حنیفہ کی بے مثلی کے قائل ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کی بے مثلی کے قائل نہیں۔ تو امام احمد حنبل جو ہیں یہ پہلے گزر چکے تھے، بخاری بھی گزر چکے تھے، والی بغداد بعد میں آئے، 256 میں انتقال ہوا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حضرت والی بغداد ان کا وصال 560 میں ہوا ہے، تو ظاہر ہے بعد میں تھے نا، تو ان کے لیے چانس تھا نا یا ان کو اپنا امام مانے یا ان کو۔ میری اطلاع کے مطابق میں دیکھتا ہوں کہ میری اطلاع کے مطابق امام بخاری کا نام حضرت والی بغداد نے اپنی کتابوں میں نہیں لیا، لیکن امام احمد حنبل اس وجہ سے کہ کوئی ضد تھی ان کہ روپے کی موجودگی میں دونی کا نام کون لے، ان کا براہ راست ان سے استفادہ موجود ہے، وہ ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اور امام بخاری نے جو آخری سند حاصل کی ہے وہ لی حضرت امام احمد حنبل سے ہے۔ لیکن بڑی مزے کی بات کہ 240 میں آپ کو درے مار کے شہید کیا گیا، خاندان عباسیہ نے کیا، جیل میں آپ کی موت واقع ہوئی، مسئلہ خلق قرآن کا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے
کہ جس طرح کا متکلم ہوتا ہے کلام بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ذات باری ازلی ابدی لم یزلی غیر مخلوق ہے، اس لیے اس کی صفتیں بھی ازلی ہیں ابدی ہیں، یعنی ان کی ابتدا کوئی نہیں، ان کی انتہا کوئی نہیں، ان کے اندر انقلابات کوئی نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات انقلابات سے پاک ہے، قرآن بھی انقلابات سے پاک ہے، یہ کبھی شروع نہیں ہوا۔ صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ سے لازم ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح اللہ ختم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ختم نہیں ہوگی۔ اب اس بنیاد پر حضرت امام احمد حنبل کو کہا گیا کہ آپ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تبدیلیاں لائیں سوسائٹی میں، جیسا آج نہیں کہتے او جی لوگ وقت کا تقاضا نہیں دیکھتے۔ وقت کے تقاضوں نے پوچھا ہے نا کہ ساس سے نکاح نہ ہونے کی کیا وجہ ہے، وقت کے تقاضوں نے پوچھا نا سوتیلی ماں سے نکاح نہ ہونے کی کیا وجہ ہے، وقت کی کیا پوچھتے ہو؟ وقت کے تقاضوں نے یہ بات منوائی کہ نہ منوائی، مرد کی مرد سے شادی کر دو، وقت کے تقاضے، لعنت ہے ایسے وقت کو جس نے یہ بات منوا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اوقات ہیں وہ اس سے پاک ہے۔ یہ بندوں کے بنائے ہوئے فارمولے کہ یہ وقت ایسا ہے، یہ وقت ایسا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ایک ہے، اس کا دین ہمیشہ کے لیے ایک ہے۔ یہ جتنی برائیاں کرتا ہے خود انسان کرتا ہے اور وقت کے ذمہ لگاتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل سے یہ بات بنوانا چاہتے تھے۔ اب ایک درویش آدمی ہے، ایک مسجد میں رہتا ہے، ایک مدرسے میں رہتا ہے، اگر وہ نہ بھی مانے تو اپنا کام چلا لیں، لیکن لوگ کہتے تھے جب تک امام احمد حنبل نہ مانے ہم تمہاری کسی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ تم نے مولانا لوگ جو ہے روٹیاں کھانے والے، تمہارے دسترخوان پہ بیٹھنے والے، ان کی بات ہم نہیں مانتے۔ یہ آدمی آل بیت کا وفادار ہے، یزید کو لعنت بھیجتا ہے، یزید کے حامیوں پر لعنت بھیجتا ہے، یہ ان کو دشمنان آل بیت جان کے برا سمجھتا ہے۔ جو آدمی آل بیت کے لیے مار نہیں کھا سکا ہم اس کو اپنا امام نہیں سمجھتے۔ مگر نہ دیکھیں کیا ویٹ ہے، ایک میرے جیسا ایک فقیر آدمی جو اس چھوٹے سے جھونپڑے میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اگر میں کسی کی حمایت کی نہ بات کروں تو کیا کسی کا نقصان ہے؟ مگر مسلمانوں میں بیداری اتنی ہے کہ 22-23 صوبوں کا ملک ہے جو آج 32-33 حکومتیں بنی پھرتی ہیں۔ اتنا بڑا ملک ہے جس کے فرمانروا صرف عباسی ہیں۔ اتنے بڑے ملک میں کوئی ریڈیو نہیں، کوئی اخبار نہیں، کوئی ٹیلی ویژن نہیں، کوئی تار برقی نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کسی طرح کی اطلاعات کا کوئی سلسلہ نہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان الرٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو جیل خانے میں ایک مرد خدا ہے، جب تک وہ ہاں نہیں کرتا ہم نہیں مانتے۔ لیکن امام بخاری زندہ تھے، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ میرا بھی عقیدہ وہی ہے جو امام احمد حنبل کا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ امام احمد حنبل کی بات کرنے لگا تھا اس سلسلے میں جو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے مٹی عنایت فرمائی تھی۔ یہ بڑی مشہور بات ہے لیکن لوگ کہتے ہیں من گھڑت باتیں۔ مسند امام احمد حنبل 1، خصائص کبریٰ امام جلال السیوطی 2، معجم طبرانی حضرت امام طبرانی 3، اور امام ابو نعیم کی دلائل النبوت، یہ سب کتابیں میرے کتب خانے میں موجود، سب نے لکھا ہے۔ یار اور کسی نبی کی شہادت گاہ کی مٹی کبھی کسی کے حوالے کی گئی؟ حالانکہ نبی بڑے مرتبے والے ہیں، یہ کیا وجہ امام حسین کی مٹی خاص طور پر کیوں پیش کی گئی؟ کہ دراصل نبوت اپنے مقام پر ہے، لیکن بتاؤ کائنات میں حسن اور حسین کے بغیر دوش رسول کا شاہ سوار آپ کی اطلاع میں ہے؟ کا مرتبے سارے اپنی جگہ ہیں لیکن دوش رسول کی شاہ سواری